فرض نمازوں کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد کی خاموشی میں بہنے والے تمہارے آنسو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ یوں راتوں کو اٹھ کر سجدوں کی توفیق ملنا بے مطلب تو نہیں ہے۔ تہجد کے لیے بلاوا فرش سے نہیں عرش سے آتا ہے۔ تہجد کا سجدہ اسے نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے۔ تہجدوں میں اللہ کا قریب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور جس کو ایک بار تہجد کی لگن لگ جائے پھر اسے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، جو بھی تم چاہتے ہو مل سکتا ہے۔ ابھی بھی قبولیت کی گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ اور کس نے کہا کہ اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا، ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا، ہم سے دور ہے؟ وہ پاک اس سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کی پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں؟ کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اس سے محبت کروں؟ کوئی ہے جس کے میں غم مٹا سکوں؟ اگر آپ نے تہجد کے سجدوں میں التجا نہیں کی تو آپ نے تو اس تڑپ کا اور ان دعاؤں کا حق نہیں ادا کیا جو آپ کو اپنی جان سے زیادہ پیاری ہیں۔ تہجد معجزوں کا دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ تمہیں تہجد نصیب ہو گئی تو سب نصیب ہو جائے گا جس کی چاہت ہے۔ تمہیں پھر یقین ہو جائے گا کہ معجزے بھی ہوتے ہیں۔ تہجد کے نفل بہت ہی پیارے ہوتے ہیں۔ تہجد محبت کی کہانی ہے جو سر عرش بیٹھ کر سنی جاتی ہے۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں کھڑی ہوتی ہیں۔ وہ صف جسے اللہ سب سے پہلے کن سے نوازتا ہے۔ تہجد تو قبولیت کی راہ ہے، معجزوں کی راہ ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے قریب کر لیا۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا انسان بہت خوش نصیب ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کیونکہ تہجد کی توفیق بھی اسے ملتی ہے جس نے اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون بھی وہی سمجھ سکتا ہے جس نے اللہ سے باتیں کی ہوں، اللہ سے اپنی محبت مانگی ہو۔ مگر ضروری نہیں جو تہجد پڑھتا ہے تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ اللہ ہے نا، اس کی محبت میں سکون ہے۔ تہجد تو عشق ہے، اور پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پر لے آنا۔ تہجد اور سب سے بڑی دلیل ہے اپنے رب سے عشق کی۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں گفتگو کرنا،
کتنی پر اثر ہوتی ہیں وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لیتی ہیں۔ جب تمہیں کسی سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تہجد کی لگن لگا دیتا ہے، ایک نئی امید۔ اور تم جانتے ہو کہ جتنی بھی تکلیف ہو، رات کے آخری پہر میں اٹھو، اپنے رب کو بتاؤ، تہجد کا سجدہ کیا کرو، اپنے رب کو مناؤ۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو سمجھ لیتا ہے، ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا۔ تمہارے پاس آنسو ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے دل تہجد کے سجدے ادا کرنے کے بعد بالکل بدل جاتے ہیں، پھر وہ نہیں مانگتے جو انہیں چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ وہ انمول اور قیمتی سجدے ادا کرنے والے جانتے ہیں کہ وہ جس کی رضا میں راضی ہوتا ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ایسی خواہشات ہمارے دل لگا دیتا ہے کہ جن کا ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا، کیونکہ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل میں ایسی خواہش آتی ہی کیوں ہے؟ اس چیز کو ہم اتنے فاصلے پر رکھ دیتے ہیں جتنا اسے پانے کی دعائیں کر دیتے ہیں۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے، اور اس عشق کے لیے وہ رب خود تمہیں چنتا ہے، اور جسے چن لیتا ہے اس سے مکمل کر دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی۔ جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی، یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور نہ ہی ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز تہجد پڑھو اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو۔ اللہ ہم سب کو نماز تہجد کی توفیق دے، آمین۔